بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی صہیونی رجیم کے ایک جنرل جو غزہ جنگ کے دوران جنرلز پلان نامی منصوبے کا بانی تصور کیا جاتا ہے اور جس نے جنگ بندی سے 100 دن پہلے سے اس منصوبے پر عمل درآمد کروانے کی ذمہ داری سنبھال رکھی تھی، غزہ جنگ میں اسرائیل کی مکمل شکست اور ناکامی کا آج اعتراف کر رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اسرائیل اس جنگ کے مطلوبہ اہداف میں سے کوئی ایک ہدف بھی حاصل نہیں کر پایا، لہذا اسے 100% شکست ہوئی۔ اس جنرل نے طنزیہ انداز میں صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے مکمل فتح کا اعلان کیے جانے کے بارے میں کہا کہ غزہ میں مکمل فتح اسرائیل کے لیے مکمل شکست میں تبدیل ہو چکی ہے اور ہم اس جنگ میں فاتحہ قرار نہیں پائے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ اسرائیل آج تک ان 4 اہداف میں سے کوئی ایک ہدف بھی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا جو غزہ جنگ کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ اسرائیل حماس کی فوجی طاقت ختم نہیں کر پایا، غزہ میں حماس کی حکومت ختم نہیں کر سکا اور اسی طرح غزہ کے ارد گرد یہودی بستیوں کی سیکیورٹی بھی بحال کرنے میں ناکام رہا۔ اس اسرائیلی جنرل کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل غزہ سے اپنے یرغمالی فوجی طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ مذاکرات اور قیدیوں کے تبادلے کے ذریعے ہی آزاد کروا پایا۔ اس اسرائیلی جنرل کا مزید کہنا تھا کہ مکمل فتح کا مطلب یہ ہے کہ مد مقابل غیر مشروط طور پر آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، اور ایک حد تک فتح بھی اس وقت ہوتی ہے جب مد مقابل اپنی سرزمین کا کچھ حصہ آپ کے سپرد کر دے اور ہتھیار پھینک دے، اس کی حکومت ختم ہو جائے اور وہ جنگ کا تاوان بھی ادا کرے، لیکن غزہ میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو پایا۔ اس جنرل کا مزید کہنا تھا کہ نیتن یاہو اور اس کے اندھے اور بہرے مافیا بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں لیکن ان کی کوئی حیثیت اور فائدہ نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک اور صہیونی جنرل کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج روز بروز ٹوٹ پھوٹ اور انتشار کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ جنرل اسحاق ماضی میں فوجوں کی شکایات کا جائزہ لینے کی ذمہ داری ادا کرتا تھا۔ اس جنرل اسحاق کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی بری فوج بہت چھوٹی ہے اور وہ چند محاذوں پر ایک ساتھ جنگ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی۔ اس صہیونی جرنیل کا اسرائیل کے وجود کو درپیش خطرے کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہنا ہے کہ ہم اس وقت شدید سیکیورٹی بحران سے گزر رہے ہیں جو ایک جوہری حملے کی حد تک تباہ کن اور نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ غاصب صہیونی رجیم کے معروف سیاستداں اور اسرائیلی جاسوس تنظیم موساد کے سابق آفیسر رامی ایگر نے غزہ کی پٹی کے بارے میں انتہا پسند امریکی صدر ٹرمپ کے منصوبے پر شدید تنقید کرتے ہوئے اسے غیر حقیقت پسندانہ قرار دے دیا ہے۔ موساد کے اس سابق سربراہ رامی ایگر نے غزہ کی پٹی کے بارے میں صدر ٹرمپ کے منصوبے کو شکست خوردہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی زبان کا پھسلنا قرار دیا اور طنزیہ انداز میں کہا کہ صرف واحد اسرائیل ہے جو اس ایجنٹ ٹرمپ کا مشتاق ہے کیونکہ وہ اسے ناممکن خواب دکھاتا ہے۔ رامی ایگر نے واضح الفاظ میں کہا کہ جب ٹرمپ غزہ کے لوگوں کو بے دخل کر دینے کی بات کرتا ہے تو آپ کو اس کی بات صرف سننا ہوگی، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بات حقیقت سے بالکل بہت دور بہت دور بہت دور ہے۔ غاصب صہیونی سیاستدان نے اس بات پر زور دیا کہ غزہ کے لوگوں کے لیے صدر ٹرمپ کی دھمکیاں اور جہنم اسرائیلی جہنم کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ کیونکہ ٹرمپ ایسا صرف اور صرف اسرائیلی قیدیوں کی وجہ سے نہیں کہہ رہا بلکہ اس نے اس لیے کہہ رہا ہے کہ امریکہ غزہ میں جاری جنگ کے باعث اپنی پالیسیوں پر عمل درآمد نہیں کر سکتا، لہذا وہ جس طرح سے حماس پر سخت گیر ہے اسی طرح اسرائیل پر بھی سخت گیر ہوگا اور جنگ کو بالآخر روک دے گا اور ہم معاہدوں کے دوسرے مرحلے تک بھی جا پہنچیں گے اور یہی ٹرمپ کا ہدف ہے۔ موساد کے سابق اس اعلیٰ عہدیدار نے زور دیتے ہوئے کہا کہ غزہ کے لیے صدر ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ فلسطینیوں یا عربوں کو سمجھنے میں اس کی ناکامی کے ساتھ ساتھ
اس خطے کی بنیادی سمجھ بوجھ کے فقدان کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اس صہیونی سیاستدان اور سابق عہدیدار کا کہنا تھا کہ اگر صدر ٹرمپ نے اسرائیل کے لوگوں کو گرین کارڈ کی پیشکش کی ہوتی تو اس پیشکش کا غاصب صہیونیوں کی جانب سے خیر مقدم، غزہ کے لوگوں کی جانب سے اس پیشکش کے خیر مقدم سے کہیں زیادہ ہوتا۔ رامی ایگر نے زور دیتے ہوئے مزید کہا کہ یہ غزہ کے باسی وہ لوگ ہیں جو اپنی سرزمین کے لیے لڑ رہے ہیں اور اسے ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اسرائیلی سیاستدان کا کہنا تھا کہ میں حیران ہوں کہ اسرائیل غزہ کے لوگوں کو بے دخل کر دینے پر مبنی صدر ٹرمپ کے منصوبے کو سنجیدگی سے لے رہا ہے، اور یہ کیسے لے سکتا ہے۔ وہ اپنی گفتگو کے آخر میں موساد کے سابق اہلکار نے خبردار کیا کہ نیتن یاہو، جو کہ اپنے تجربہ کار بھی ہے، اس نے بھی ہمیں اس سرنگ میں لے جا کر پھنسا دیا ہے جب ہم حماس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر اب مجبور ہو چکے ہیں تاکہ وہ ہمارے قیدیوں کو رہا کرے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے روسی صدر پیوٹن سے بات چیت کے بعد یوکرین کے صدر سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ یوکرین نے یوکرینی صدر اور صدر ٹرمپ کے درمیان بات چیت کی تصدیق کرتے ہوئے جلد امن کی امید ظاہر کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یوکرینی صدر بھی پیوٹن کی طرح امن قائم کرنا چاہتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ مضحکہ خیز جنگ کو روکنے کا وقت ہے۔ غیر ضروری طور پر بہت تباہی ہو چکی ہے۔ بعد میں یوکرینی صدر نے صدر ٹرمپ سے بات چیت کے بعد اپنے بیان میں کہا کہ انہوں نے امریکی صدر سے امن کے حصول پر بات چیت کی ہے۔ یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ یوکرین سے زیادہ کوئی امن نہیں چاہتا۔ ہم امریکہ کے ساتھ مل کر روسی جارحیت کو روکنے اور دیرپا امن کو یقینی بنانے کے لیے اپنے اقدامات کر رہے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ صدر ٹرمپ نے پیوٹن سے بات چیت کے دوران امید ظاہر کی تھی کہ ان کی جنگ بندی کی کوشش ایک کامیاب نتیجے پر پہنچے گی۔ حماس نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات کشیدگی کو ہوا دیتے ہیں اور اسی وجہ سے اسرائیلی قابض بھی غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت اپنے عہد و پیمان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ مصر اور قطر غزہ جنگ بندی مذاکرات کے ثالث کی حیثیت سے جنگ بندی معاہدے کو نتیجہ خیز بنانے اور اسرائیل کو اپنے وعدے پر قائم رکھنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ حماس نے کہا ہے کہ حماس جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد میں پرعزم ہے، لیکن ہفتے کے روز تمام اسرائیلی قیدیوں کی رہائی طے شدہ نہیں، بلکہ اسرائیلی قیدیوں کو معاہدے کے مطابق حوالے کیا جائے گا۔ حماس کا مزید کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی پر حکومت کا معاملہ فلسطینیوں کا اندرونی مسئلہ ہے، جس کے بارے میں فلسطینی مزاحمتی گروہ کسی بھی بیرونی فریق کی مداخلت کو قبول نہیں کرے گا۔ انڈیا کے شہر پونے میں ایک خطرناک بیماری GBS تیزی سے پھیل رہی ہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ بیماری انسانی اعصابی نظام پر حملہ ور ہوتی ہے اور جسم کو مفلوج کر دیتی ہے۔ گزشتہ مہینے پونے میں ایک اسکول ٹیچر نے محسوس کیا کہ ان کا 6 سالہ بیٹا پینسل صحیح طریقے سے نہیں پکڑ پا رہا۔ پہلے انہیں لگا کہ شاید بچہ ناراض ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ سنگین تھی۔ جلد ہی وہ بچہ مکمل طور پر اپنے ہاتھ اور پاؤں ہلانے سے قاصر ہو گیا اور انتہائی نگہداشت یونٹ میں پہنچ گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس بیماری کے پھیلاؤ کا بنیادی سبب ججونی نامی بیکٹیریا ہے، جو آلودہ پانی اور بغیر پکے ہوئے مرغی کے گوشت کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ یہ بیکٹیریا انسان کے قوت مدافعتی نظام کو اس قدر نقصان پہنچاتا ہے کہ یہ اپنے ہی اعصابی خلیوں پر حملہ آور ہو جاتا ہے، جس سے جسم بتدریج مفلوج ہونے لگتا ہے۔ انڈیا میں حیرت انگیز طور پر 160 کیسز جنوری سے اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں، 5 اموات ہو چکی ہیں، 48 افراد اب بھی انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں اور 21 مریض وینٹیلیٹرز پر موجود ہیں۔ بیماری کی علامات میں ہاتھوں اور پیروں میں سنسناہٹ یا جھنجھاہٹ، پٹھوں میں کمزوری، جسم کا حرکت نہ کر پانا اور سانس لینے میں دشواری جیسی علامات بیماری کے ابتدائی مراحل میں ظاہر ہوتی ہیں اور 2 سے 4 ہفتوں میں شدت اختیار کر لیتی ہیں۔
یہ بیماری بتایا جا رہا ہے کہ صرف بھارت تک محدود نہیں ہے بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی اس کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ ابھی تک اس بیماری کا کوئی حتمی علاج موجود نہیں ہے، تاہم ڈاکٹرز پلازما ایکسچینج اور تھراپی کے ذریعے اس کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز نے سختی سے کہا ہے کہ پینے کا پانی ابال کر استعمال کریں، بغیر پکے یا آلودہ گوشت سے پرہیز کریں، صفائی کا خاص خیال رکھیں، ہاتھ دھونے کی عادت اپنائیں، اس کے علاوہ تازہ اور صاف کھانے کو ترجیح دیں۔ اقوام متحدہ کا عالمی ادارہ صحت بھی اس جان لیوا بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ انڈین حکام نے پونے میں 60,000 گھروں کا معائنہ کیا ہے اور 160 مقامات سے پانی کے نمونے لیے ہیں تاکہ بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ ڈاکٹرز کا سختی سے کہنا ہے کہ چونکہ GBS کا کوئی علاج موجود نہیں ہے، اس لیے اس بیماری سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر ہی عمل کرنا نہایت ضروری ہے، اور حکومت نے بھی لوگوں سے کہا ہے کہ وہ پانی ابال کر پئیں، تازہ کھانا کھائیں اور باسی اور آدھا پکا ہوا مرغی اور بکرے کا گوشت بالکل نہ کھائیں۔ اقوام متحدہ نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی حکومت میں مخالف سیاسی کارکنان پر ظلم اور تشدد سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ اقوام متحدہ نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم کے 15 سالہ آمرانہ دور حکومت کو سنگین جرائم کا مرتکب قرار دے دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حسینہ واجد نے حکومت مخالف مظاہرین کے خلاف دانستہ اور منظم طریقے سے کریک ڈاؤن کیا۔ حسینہ واجد نے اپنی حکومت بچانے کے لیے پولیس کے ہاتھوں 1400 شہریوں کو مار ڈالا اور سینکڑوں کو جیلوں میں ڈلوا دیا۔ اقوام متحدہ نے مطالبہ کیا ہے کہ انسانیت کے خلاف جرائم کی تفتیش لازمی ہونی چاہیے۔ اس رپورٹ میں دوستو 1 جولائی 2024 سے 15 اگست کے شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے تک کے واقعات سے متعلق انکوائری رپورٹ شائع کی گئی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے ختم ہونے یا جاری رہنے سے متعلق دوستو بے یقینی کی صورتحال ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی حماس کو دھمکیوں کے تناظر میں غزہ پر جنگ کے بادل پھر سے منڈرانے لگے ہیں۔ اسرائیلی قیادت حماس کی جانب سے ہفتے کو طے شدہ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کو مؤخر کرنے کے اعلان کو جواز بنا کر جنگ کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ نے بھی اسرائیل سے کہا ہے کہ حماس کو جنگ بندی کا فائدہ اٹھانے کا موقع نہ دے، جنگ دوبارہ شروع کر دے۔ یاد رہے دوستو کہ غزہ میں 15.5 ماہ تک جاری رہنے کے بعد جنگ میں عارضی وقفہ 19 جنوری کو اسرائیل اور حماس کے درمیان سیز فائر معاہدے کے بعد ہوا تھا۔ غزہ کے شہریوں نے بھی سکھ کا سانس لیا اور بے گھر افراد کی اپنی تباہ شدہ گھروں میں واپسی ہو رہی ہے۔ یاد رہے کہ 15 مہینوں کی جنگ کے دوران اب تک غزہ میں 48,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی شہریار آفریدی نے کہا ہے کہ میرے سامنے عمران خان نے شیر افضل مروت کو ہٹانے کی کوئی بات نہیں کہی۔ شیر افضل مروت کی پارٹی کے لیے بہت خدمات ہیں اور انہیں جہاں بلایا گیا پہنچے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں تحریک انصاف پر بدترین ظلم اور بربریت کی جا رہی ہے۔ 8 فروری کو پورے پنجاب میں دفعہ 144 نافذ رہی، تاہم اس کے باوجود بھی عوام نے PTI کو ووٹ دیا اور دیگر جماعتوں کو مسترد کر دیا۔ جیلوں میں تحریک انصاف پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ پارٹی کے بہت سے قائدین اور کارکنان بلا وجہ جیلوں میں ہیں۔ ایسی حرکتیں پاکستان کو بدنام اور کھوکھلا کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شیر افضل مروت کی پارٹی کے لیے بہت خدمات ہیں، ان کے لیے عمران خان سے بات کریں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ مجھے کسی کا کوئی خط نہیں ملا، اگر ملا بھی تو اسے پڑھوں گا نہیں بلکہ وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا۔ ان کا دوستو عمران خان کے خط کی طرف اشارہ تھا۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے سپا سالار کا کہنا تھا کہ ملک بہت اچھے انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے اور پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے۔
جنرل عاصم منیر نے کہا کہ خط کی باتیں صرف عمران خان کی چالیں ہیں، مجھے کسی کا کوئی خط نہیں ملا، خط ملا بھی تو نہیں پڑھوں گا بلکہ وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا۔ یاد رہے دوستو کہ پاکستانی آرمی پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ انہیں کوئی خط نہیں ملا، نہ ہی ایسے کسی خط کو پڑھنے میں ہمیں کوئی دلچسپی ہے۔ دوستو، آرمی چیف کی گفتگو سے واضح ہو گیا ہے کہ حکومت اور فوج ایک پیج پر ہیں۔ آرمی چیف نے گفتگو سے حکومت پر اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ تخریب کاری کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مکمل حمایت کرتے ہیں، مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان اور ترکی مل کر آزاد فلسطینی ریاست کے لیے کوشش جاری رکھیں گے۔ انہوں نے دوستو وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ پاک ترکی 24 معاہدوں اور MOUs پر دستخطی تقریب سے خطاب کیا۔ صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ پاکستان میرا دوسرا گھر ہے، یہاں آ کر خوشی ہوتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال ہمارے بھی ہیرو ہیں، دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات قائم ہیں اور قائم رہیں گے۔ علامہ اقبال نے ہماری شاعری کے ذریعے دنیا میں انقلاب برپا کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب دے رہے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم $5 ارب تک بڑھانے میں اتفاق ہوا ہے۔ صدر رجب طیب اردوان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے زلزلوں کے دوران زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کیا تھا۔ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان بھی گہرے تعلقات ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے دنیا کے ہر فورم پر پاکستان کے ہمراہ مسئلہ فلسطین پر آواز بلند کی، کیونکہ فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہم آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے پاکستان سے مل کر کوششیں جاری رکھیں گے اور کشمیر کو آزاد کروانے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ آخر میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام نے ہمیشہ ہمارا مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔